پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. چند آدمیوں نے آپ کو دیکھا. انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا. جو ہی بلائے آپ دوڑتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے. اب یہ لوگ ان کے قدم کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچ گئے؟ حضور کے گھر تک پہنچ گئے. دیکھتے کیا ہیں کہ یہ بچہ حضرت عبد المطلب اس کو اٹھا کر گلے سے لگا کر کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے. یہ بچہ میرا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی حفاظت کریں. کیا کہا؟ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ سوائے اس کے کسی آدمی کے پاؤں کا نشان مقام ابراہیم کے نشان جیسا نہیں تھا اور نہیں ہے. صرف مقام ابراہیم میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان کو دیکھ کر، اس بچے کے نشان کو دیکھ کر پہچان لیے کہ یہ نبی ہے، آخر الزماں ہے، اور سیدھا پہنچ کر کہے کہ ان کی حفاظت کیا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ پھر ایک دن حضرت عبد المطلب حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. نجران کا پادری بھی ان کا دوست تھا. نجران ایک شہر ہے، وہاں کا پادری وہ ان کا دوست تھا. ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آخری پیغمبر علیہ السلام کی صفات جمیلہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حالانکہ وہ عیسائی ہے، پادری ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آخری پیغمبر آئیں گے، یہ بات ہماری کتاب میں بتائی گئی ہے، اور اس کی ولادت کا زمانہ یہی ہے. کیا فرمانے لگا؟ اس کی ولادت کا زمانہ یہی ہے. ابھی یہ بات کرتے ہی رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. بچے تھے، آ گئے سامنے. تو پادری نے آپ کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ انہی کی تو بات کر رہا تھا میں، یہی تو وہ پیغمبر ہیں، انہی کی تو بات کر رہا تھا میں. یہ کہہ کے کہا کہ دیکھو ان کی بڑی حفاظت کرنا، ان کے بہت سارے دشمن ہوں گے. اور یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے. دونوں بھی وفات پا گئے، میں اس کی کفالت کر رہا ہوں. تو کہا کہ بڑی حفاظت سے ان کی دیکھ بھال کرنا. ایک حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب عبد المطلب کے لیے کعبہ کے زیر سایہ ایک فرش بنایا گیا تھا. کعبۃ اللہ کے نگران کرنے والے تھے، متولی تھے کعبۃ اللہ کے. تو کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک تخت بنایا گیا تھا، یعنی بیٹھنے کی جگہ، آپ کو بیٹھنے کی جگہ، صرف آپ بیٹھنا تھا، کیونکہ متولی تھے کعبۃ اللہ کے، ان کا مقام تھا، ان کا رتبہ تھا، تو ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی. اور وہاں ایک آدمی بھی متعین تھا، وہ رہتے نا داروغہ کھڑے رہتے نا، ایک آدمی بھی متعین تھا کہ وہ جگہ کی حفاظت کرے، اور ان کے آ کے بیٹھنے کے بعد جو بھی اعلان وغیرہ کچھ بھی ہے وہ کرنے کے لیے ایک آدمی متعین تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں اس پر آ کر بیٹھ جاتے، اس مقام میں آ کر بیٹھ جاتے. بچے تھے، آ کر بیٹھ جاتے تھے.
बात समझ में आकर बैठ जाते थे। आपके चचा उनको हिटाते थे। आपके चचा तो बहुत थे, करीबन 12 चचा थे, हाँ 13 लड़के थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपके चचा बैठने की इजाजत नहीं देते थे, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते थे मेरे बच्चे को बुलाओ। वहां बैठकर क्या करते थे, मेरे बच्चे को बुलाओ, खुदा की कसम वो बड़ी शान वाला है, यानी मेरे बच्चे को जहां चाहे बैठने की इजाजत दो, और उन्हें इजाजत है कि वो जहां चाहे बैठ सकता है, क्योंकि उसके दरपेश एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे यूं लगता है किसी दिन वो तुम्हारा सरदार होगा। क्या फरमाते हैं, किसी दिन वो तुम्हारा सरदार होगा। ये कहकर हजरत अबू तालिब को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि तुम इनकी निगरानी करो, तुम इनकी निगरानी करो, तुम ही, क्योंकि वो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई थे। मतलब क्या सगे भाई का मतलब ये कि माँ, दोनों की माएं एक थी। बात समझ में आया? बाप तो एक ही थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कई शादियां थे उनके, 4 कुछ शादियां थे, हर माँ से कई बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो एक ही माँ के ये 2 भाई थे, हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब। और फरमाया कि इन्हें बड़े शान से पालो, इनकी निगहबानी बड़े अच्छी तरीके से किया करो, और नसीहत की कि इन्हें हर तरह की मकरूह चीज से दूर रखो। ये तमाम चीजें बोलकर आपने हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पर उठा लेते थे और काबा के तवाफ किया करते थे। जब बुतों को से बेजार होते थे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब उतार देते थे। उसके बाद सरकार अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो हजरत का इंतकाल हो गया, और हजरत अबू तालिब अब आपकी किफालत करने लगे।